اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما نزل به وراسه على فخذه غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا. قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به هو صحيح في قوله إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكان آخر كلمة تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم رفيق الأعلى. رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ. دونوں کتاب میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تندرست تھے، کوئی یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کا وقت بھی نہیں آیا تھا، بالکل تندرست تھے، تو اس تندرستی کی حالت میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ انہ لن یقبض نبی حتی یری مقعدہ بالجنہ، کہ کسی نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوتی جب تک کہ جنت میں اس کا مقام اس کو دکھایا نہیں جاتا. یعنی ہر نبی کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے مرنے سے پہلے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حتی یری مقعدہ، اور پھر اس کے بعد اس کو ثم یخیر اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ کو اگر اس وقت موت چاہیے یا نہیں چاہیے یا زیادہ زندہ رہنا ہے، یہ جو چاہے وہ پسند کر لے. ثم یخیر. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فلما نزل به، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بیماری آئی یعنی مرض الموت آخری ایام کے اندر، تو اس وقت جو ہے براسہ علی فخذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، میں نے رکھ لیا تھا. غشی علیہ، تو آپ پر بھی ہوشی طاری ہوئی. یا ثم افاق، پھر ہوش میں آئے، تو ہوش میں آنے کے بعد فاشخص بصرہ الی سقف، اپنی نظر مبارک کو جو ہے اوپر کی طرف، روف کی طرف، چھت کی طرف اٹھایا اور یوں فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں وہیں تھی، میرے ران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھا، میں نے یہ بھی سنا تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہم کو اختیار نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے جائیں گے. اذا لا یختارنا. قالت وعرفتہ، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ انہ الحدیث الذی کان یحدثنا بہ وہو صحیح، تندرستی کی حالت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انہ لن یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ بالجنہ، کہ کسی نبی کی وفات نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دنیا میں بدلایا نہیں دیا جاتا ہے، پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے. پھر فرماتی ہے فکان آخر کلمۃ تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ، اس کے بعد پھر کچھ آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، یہ تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ میں ملنا چاہتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آخری حالات کی کچھ تھوڑی سی جھلک صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اس میں یہ تو بتایا کہ کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ معاملہ طے شدہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو جنت کا مقام بتلایا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد اختیار دیا جاتا ہے. تو کیا یہاں کیوں رہے؟ پھر جب جنت کے اندر دیکھ لیا کہ اتنی عالی شان جگہ ہے تو وہ یہاں کیوں رہیں گے؟ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت آیا تو آپ نے جو ہے وہ چھت کی طرف نظر کی، اور وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے پہلے سے جنت بتا دی گئی ہوگی یا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گیا اللہ تعالیٰ یا اللہ کریم، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آخرت کو پسند کرتا ہوں اور آخرت کو ترجیح دیتا ہوں اس دنیا کے اوپر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس حدیث کے اوپر شراح نے لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو تشریف لائے ہیں، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، امتی محبت رکھتا ہے، آپ سے اتباع کرتا ہے، زبان سے بھی اعضاء سے بھی۔ اعضاء سے یہ کہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، زبان سے درود پاک پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، درود پاک کو پڑھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو بڑے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ امت کو بھی ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر، انہیں ملا نہیں۔ یہ ہے جو کچھ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملتا ہے۔ یہ اسی لیے دعا سے پہلے آتا ہے کہ دعا کرو تو یوں اگر کہہ دو تو دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ اللہم انی اسألک بسینا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں۔ اگر یہ لفظ یاد نہ رہے تو اس کو اپنی زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یا ارحم الراحمین تو یہی لفظ ہے، اسی کو کہنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طفیل مانگتا ہوں تو یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے، اور اگر یہ نہ کہہ سکے تو پھر اتنا کہہ دے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں مانگتا ہوں، تو دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس لفظ کو یاد کر لو تو نور عن نور، اللہم انی اسألک بسینا محمد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جو لوگ مناجات مقبول کا ورد کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے بہت جلد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں شراح نے پھر یہاں یہ تشریح کی ہے کہ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بات رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جس نے جتنی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے ان کے آخرت کے اوقات، آخرت کی جگہ بتائی، بہت مشہور ہے نہیں۔ اور یہ کوئی صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ صحابیت تو ختم ہو گئی لیکن ولایت چلے گی، اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ ہمارے قریب کے زمانے میں کتنے واقعات ہم سنتے ہیں، دیکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنا ہوگا کہ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ان سے بیعت تھی، اپنی اصلاح کرا رہی تھی، ان سے بہت محبت تھی، وہ بہت بیمار ہو گئی۔ دھلیا میں تھی، یہ ہندوستان میں دھلیا جو جگہ ہے نا، دھلیا میں، دھلیا کے رہنے والی، مالیگاؤں دھلیا سنا ہوگا نا۔ تو یہ جب عمر ان کی زیادہ ہو گئی اور بہت بیمار ہو گئی، سکرات کا وقت بھی چلنے لگا، تو جو ہے وہ جو عورتیں ان کے پاس بیٹھی تھیں تو ان کو کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے باہر، ٹوٹے ہوئے الفاظ میں، میرے شیخ آ رہے ہیں۔ یعنی شیخ سے مراد حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر شان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ان عورتوں نے سمجھا کہ شاید بیماری کے اندر آدمی بکواس وغیرہ کرتا ہے، ادھر ادھر ہے، ہر ایک آدمی بکواس نہیں کرتا ہے، اور بکواس کی بھی جو ہے نوعیت ہوتی ہے، قسم ہے۔ ایک دنیا کے لیے بکواس کرنا، گالیاں دینا، یہ سبھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میرا پیسہ، یہ پیسہ، وہ نالائق۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو بکواس نہیں ہے لیکن دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بعض اوقات دنیا والے اس کو بکواس پر معمول کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت حکیم الامت کی مریدہ وہ یوں کہہ رہی ہے، تو عورتوں نے سمجھا کہ پھر بھی مردوں نے کہا کہ بھائی جب یہ کہہ رہی تم نکل جاؤ، کیا حرج ہے باہر آنے میں۔ تو کمرے سے باہر نکل گئے، اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بات کر رہی ہے، حکیم الاسلام کی بھی آواز آ رہی ہے،
یہ اس کو رجال الغیب کہتے ہیں. یہاں حکیم اسلام نہیں تھے، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، رجال الغیب کہتے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ نے حکیم الاسلام کی شکل کے اندر بھیجا کسی کو، رجال الغیب کو، اور پھر گویا وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھ رہی ہے. اس کے بعد خاموشی ہو گئی تو عورتیں باہر بیٹھی رہی، پھر تھوڑی دیر اندر گئی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دیکھو ایسے تو بڑے عجیب عجیب بہت سارے واقع، ایک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہے نا، لمبا وقت نہیں چاہیے، مختصر وقت میں اللہ جل شانہ ارحم الراحمین، بہت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث پاک تو آپ بار بار سنتے ہی رہتی ہیں، ہے نا، کہ جو ایک بالش بڑھتا ہے اللہ جل شانہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ پاک دوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ ہماری طرح دوڑتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ سرعت، جلدی سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے بہت بڑی امید رکھنی چاہیے. اللہ سے محبت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اطاعت کرے. گناہ ہو جائے کوئی کرے نہیں گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرے، جیسے نظر بازی ہے، جھوٹ ہے، اور اگر کوئی ہو جائے فوراً کیا کر لے، توبہ کر لے. اللہ سے تعلق توڑے نہیں، تعلق مع اللہ کے اندر رکھنا پیدا نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے بڑے عجائبات ہوتے ہیں، بہت سارے سنے ہوں گے. اور یہ کسی زمانے کا خاص نہیں ہے، ابھی چل رہا ہے اور چلے گا، قیامت تک چلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دولت ملی ہے اس میں کا قطرہ ہے، کیا ہے، امتی کو ملتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک کے اندر پارہ یم کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق جب اللہ کا نیک بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کے کان میں یہ آواز آتی ہے، اس کے کان میں، اے آرام پائے ہوئے نفس اللہ کی محبت میں، ارجعی الی ربک، تیرے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، وہ بھی راضی تو بھی راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے نا، وہ آواز آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، دوسرا نہیں سن رہا ہے. آپ نہیں کرو. اب تو ہر چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ٹیلی فون آپ نے لگایا ہے اپنے کان سے، آپ سن رہے ہیں، سامنے والا نہیں سن رہا ہے. دیکھا نا آپ نے، آپ سن رہے ہیں لیکن سامنے والا نہیں سن رہا ہے. تو یہ ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے بھی اور بہت ساری کی بات ہو رہی ہے اللہ کی اور اس کی بندی کی، ہے نا. دوسرا کوئی نہیں سن رہا ہے. بعض بزرگوں نے اس کو ظاہر بھی کر دیا مرتے وقت، ایسے بھی واقعات ہے. بہت سے بزرگوں نے ظاہر بھی کر دیا میں جنت دکھ رہا ہوں. یہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، انہوں نے کہا کہ پوری جنت میرے سامنے گھوم رہی ہے مرتے وقت. کہا مرتے وقت کوئی جھوٹ تھوڑا بولے گا، ہے نا. تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہم کو اپنی محبت، اپنے نبی پاک کی محبت عطا فرمائے. دین پر سیدھے چلتے رہو، کتنے بھی فتنے کا زمانہ ہو، آپ دین پر سیدھے چلتے رہیں انشاءاللہ. اور بہت آسان طریقہ ہے، گناہوں کو نہ کرے، نفس کو ذرا مار دے، اور جہاں کوئی گناہ ہو جائے فوراً کیا کر لے، توبہ کرے. جتنا پڑھتے ہیں اس کو چالو رکھو، پڑھو. جتنا درود شریف پڑھتے ہیں، جتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، جتنا تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس میں بھی کمی نہ کرو. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے زیادہ اذکار ہوں گے اتنا وہ گناہوں سے بچ جائے گا. جتنا زیادہ اذکار ہوگا اتنا گناہوں سے بچ جائے گا. اور ان اوراد، تلاوت قرآن شریف ہے، درود پاک ہے، تسبیحات ہے، ان کے پڑھنے میں ایک دوسرا زبردست عظیم فائدہ یہ ہے، آدمی وسوسوں سے بچ جائے گا. کس سے ہو جائے گا؟ کبھی آئے گا بھی تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے زندگی گاڑی چلاؤ، چلتے 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 آگے بات سمجھیے، پھر ایک اسٹیشن آ جائے گا کہ جب اس کے آگے اسٹیشن نہیں ہے، پھر جنت میں جا کر اترنا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوب امید رکھو، لیکن کام کرتے رہو. کیا کہتے ہو؟ ہاں، اب جمعرات جمعہ کا دن ہے، آئندہ کل بہت برکت والا ہے. اس کی یہ رات ہے، بہت برکت والی ہے. اس میں درود پاک کا ایک خاص حصہ ہے. بہت سی مرتبہ آپ سن چکے ہیں اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں. اچھا ہے ان چیزوں کو بار بار کہنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے نا، تو ان کو خواب میں دیکھا، اور خود خواب میں تو بعد میں دیکھا کہ انہوں نے کہا بخشش ہو گئی، لیکن ان کی قبر میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی. خواب میں دیکھ لیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا میری بخشش ہو گئی. اور وہ درود پاک میرے سامنے رکھا تھا، جس کو میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہر جمعہ کی رات کو پڑھا کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں درود خمسہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ، وصلی علی سیدنا محمد بعدد من لم یصلی علیہ، وصلی علی سیدنا محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ،
وصلی علی سیدنا محمد کما تحب و صلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما تحب وصلی علی سیدنا محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. السلام علیکم ایھا النبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک مرتبہ پر ایک مرتبہ سلام بھیجیے اور یہ فرشتے سلام پہنچا دیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو انہوں نے کہا یہ درود پاک سب سے آگے رکھا ہوا تھا. اللہ کو بہت کام کیا انہوں نے دین کا لکھا. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں چانس کو جانے نہیں دو. یہ چانس بعد میں آنے والا نہیں ہے. دنیا چھوٹی ہے لیکن چانس بہت بڑا ہے. اس میں آخرت بہت بڑی ہے لیکن اس میں اتنا چانس نہیں ہے. اس میں اتنا چانس نہیں. دنیا اتنی چھوٹی ہے, اس میں ایک ایک منٹ بہت ہی قیمتی ہے. اس چانس کو جانے دو. تندرستی ہے, صحت ہے, سمجھ رہے ہیں, کر سکتے ہیں, توبہ بھی کر سکتے ہیں, رو بھی سکتے ہیں. یہ سب کچھ کر کے کیا ہو جائے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ جل شانہ تمہیں اور ہمیں سب کو یہ دولت عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ استغفر اللہ.